ہرگز وہ بندہ جہنم میں نہیں جاتا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوا ہو۔ دنیا میں جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا اس وقت تک جب تک کہ دودھ جو تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہ چلے جائے۔ جیسے ایک مرتبہ دودھ جانور کے تھنوں سے باہر نکلتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے ڈر سے دنیا میں رویا ہوا۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے دنیا میں، اللہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رویا ہوا ہو۔ تنہائی میں، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اکیلے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کو، چاہے وہ میں نے نماز چھوڑا ہو، چاہے میں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کیا ہو، چاہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا ہے دین کا علم نہیں سیکھا ہو، چاہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کوئی اور گناہ کیا ہو، اب معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے بعد گناہ تو چھوڑ دیا، توبہ تو کر لیا، اس کے بعد وہ گناہ یاد کر کے رونا کہ اللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو یہ برائی نہیں کرتا، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو نہیں معاف کرے تو کوئی نہیں معاف کرتا، اللہ تو پکڑ لیا تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کوئی رحم نہیں کر سکتا، اللہ تیری رحمت نہیں ہوگی تو میں جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ میں قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سوچ کے کسی کو رونا ہے، یہ بولتے ہوئے کسی کو رونا ہے، اپنی آخرت کو یاد کر کے رونا ہے، اپنی خبر کو یاد کر کے کسی کو رونا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر ایک ایسی چیز ہے اس کے تعلق سے جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تو تم ہنسنا ہی بند کر دو گے۔ کبھی یہ بات یاد آتی کہ اللہ یہ کیسی خبر ہوں گی، پھر یہ کیسا عذاب ہوگا، پھر جس دن میں مر جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی موت کو یاد کر کے کم از کم روتے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر ان کی میتوں پہ جا کر دیکھا دیکھی میں رونا نہیں، بلکہ اس میت کو دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر کے رونا، یہ احساس کر کے رونا، یہ محسوس کر کے رونا کہ آج وہ میری سہیلی، وہ میرا رشتہ دار جس طرح لیٹا ہوا ہے، وہ میرا دوست جس طرح لیٹا ہوا ہے، اس طرح مجھے بھی ایک دن آئے گا کہ مجھے بھی لٹا دیا جائے گا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے بھی دفن ہونا پڑے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد بھی مجھے چھوڑ دے گی، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ جب میں مر جاؤں گا مجھے بھی اسی طرح لوگ غسل دیں گے، کفن دیں گے، مجھے اکیلے لے کے قبر کے گڑھے میں پھینک کے آئیں گے، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے رونا۔ وہ قبر کا گڑھا جو سانپوں کا گھر ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اس دن کیا ہوگا جس دن میں مر جاؤں گا، اسی سانپوں، اسی بچھوؤں، اسے کیڑے مکوڑے میرے اس کے اندر ہی مجھے ڈال کر آ جائیں گے، تو یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے میرے جسم کو کھا جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا، پہلی رات میری کیسے گزرے گی، مجھے وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کے کتنی مرتبہ ہمیں رونا آیا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، لوگ جب انسان کو جو مردہ ہوتا ہے، مر چکا، اسے دفن کر کے واپس جائیں گے تو اس کے قدموں کی آواز بھی سنائی دیتا، اللہ تعالیٰ اس مردے کو سناتا، دیکھ 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 لوگ واپس جا رہے ہیں، دیکھ تجھے چھوڑ کے جا رہے، دیکھ تو جن کے لیے زندگی گزارتا تھا، تو جن کو اپنا سمجھتا تھا، تو جن کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا، جن کی محبت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، جن کی محبت میں نمازیں چھوڑ دیا، جن کی محبت میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا، یہ دنیا والے، یہ لوگ تجھے چھوڑ کے، تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے، دیکھ دیکھ، سن ان کی قدموں کی آواز، کیا آیا تیرے ساتھ، تو کیا کیا کما کے رکھا تھا، کمائی ہوئی چیز میں سے کیا آیا، جمع کے رکھی ہوئی چیز میں سے کیا آیا، یہ سوچ کے کبھی رونا آئے۔ جو روتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی سنور جاتی ہے، جو روتا ہے اللہ کے ڈر سے، سمجھو اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو نماز پڑھ،
جو روتا ہے اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ حرام مجلسوں میں مت جا. جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو جھوٹ مت بول. جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ موبائل میں گندی چیزیں دیکھ. جو روتا ہے اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ پردہ کر بیٹا. بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. رونا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. رونا اپنے آخرت کو یاد کر کے, اپنے خبر کو یاد کر کے اسے نیک بنا دیتا ہے, سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے, جہنم کے راستے سے روک دیتا ہے. یاد رکھو, تو وہ دن یاد کر کے رونا, ایک تو خبر کو یاد کر کے, دوسرا اپنی آخرت کو یاد کر کے رونا. اے اللہ, اس دن میرا حال کیا ہوگا جس دن پیتل تانبے جیسی زمین ہوگی. اس دن میرا کیا ہوگا جس دن سورج میرے سر پہ آئے گا. اس دن کیا ہوگا جسم پہ کسی کے کوئی کپڑے نہیں ہوں گے, پیروں میں چپل نہیں ہوں گے, سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ہوگا. اس دن میرا کیا ہوگا. میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر دور بھاگیں گے. اس دن کیا ہوگا, میری اولاد مجھے دور بھاگے گی دیکھ کر, میری بیوی میرے شوہر مجھے دیکھ کر اس دن دور بھاگیں گے. اس دن میرا کیا ہوگا. یہ سوچ کر ہمیں رونا نہیں آتا. یہ سوچ کر دن میں ایک مرتبہ کبھی روئے, ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی روئے, کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے ڈر سے رونا آیا. اگر رونا نہیں آیا تو سمجھو کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کے عذاب میں ہیں ہم. ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر یہ نمازیں, یہ روزے, یہ روٹین بن گئی پھر ہماری, یہ صرف عادت بن گئی ہے. اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر اگر ہم کو رونا نہیں آ رہا تو. کبھی رات کو اٹھتے, کبھی تہجد کے لیے جاگتے, کبھی اکیلے میں اندھیرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گھر کے گھر والے سب کے سب سوئے ہوئے ہیں, میں اکیلا ہوں, رات کے اندھیرے میں ہوں, اٹھا ہوں, وضو بنا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نماز میں اچانک میں جیسے ہی اللہ اکبر میں بولوں گا, کیونکہ اس وقت میرے دل میں, میرے دماغ میں, میرے آس پاس میں کوئی کیا ہے ڈسٹرب کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی. مجھے کیا ہے اس وقت کوئی آوازیں نہیں آئیں گی. اس وقت ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. یہ احساس کرتے ہوئے جب میں بولوں گا اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس وقت جب میں بولوں گا الحمدللہ رب العالمین, اس وقت جب میں بولوں گا مالک یوم الدین, تو قیامت کا دن مجھے یاد آئے. اس وقت میں سوچوں کہ اللہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. یہ سوچ آئے اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلے. اسی آیت کو میں بار بار پڑھوں, مالک یوم الدین, قیامت کو یاد کرتے ہوئے روؤں. یہ نماز مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گی. جب میں سجدہ کروں اس وقت بولوں سبحان ربی الاعلی, اس وقت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کروں, اللہ کی بڑائی بیان کروں. اسی سجدے کی حالت میں اگر میں اپنے گناہوں کو یاد کروں, اللہ نہیں معلوم تھا کتنی نمازیں چھوڑ دیا, اللہ نہیں معلوم تھا کتنے گناہ کر لیا, وہ احساس کرتے ہوئے, وہ یاد کرتے ہوئے, نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے یہ سجدے کی حالت میں اگر میں, کیونکہ سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں سجدے میں ہوں, میں میرے رب کے بہت قریب ہوں, اب میں جو بھی بولوں گا میرا رب سنتا ہے, کیونکہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, سننے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ. اب میں میرے دل کی تکلیف کو میں یہ سب چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونے لگوں. اگر میرے دو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلے, میرے سجدے کی جگہ گرے, یہ آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیں. اس سے بہتر کیا ہوگا.